بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر آپ کو دیں۔ بلوچستان کے ضلع مساخیل میں 30 مسافروں کو قتل کر دیا گیا۔ ایس پی ایوب اچکزئی کا کہنا ہے واقعہ راڑا شم میں پیش آیا۔ مسلح افراد نے بین الصوبائی شاہراہ پر ناکہ لگا کر تمام افراد کو ٹرکوں اور مسافر بسوں سے اتارا اور شناخت کے بعد فائرنگ کر کے قتل کیا۔ فائرنگ کا واقعہ ڈیرہ غازی خان روڈ کنگری سے 2 کلومیٹر دور پیش آیا۔ مسلح افراد نے فرار ہونے سے قبل 10 گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی۔ تمام افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ ایف سی، پولیس اور لیویز لاشوں کو اسپتال منتقل کر رہی ہے۔ ضلع مساخیل بلوچستان کی شمال مشرقی سرحد پر واقع ہے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب سے متصل ہے۔ بلوچستان کے ضلع کلات میں دہشت گردوں کے حملے میں سیکیورٹی اہلکاروں اور قبائلی رہنما سمیت 8 افراد شہید ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ لیویز کنٹرول روم کے مطابق واقعہ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر کلات کے علاقے محلبی میں پیش آیا۔ جھڑپوں میں پولیس ASI حضور بخش اور 4 لیویز اہلکار سپاہی احسان اللہ، علی اکبر، رحمت اللہ اور نصیب اللہ شہید ہو گئے۔ فائرنگ سے ہوٹل پر قبائلی رہنما زبرخان محمد حسنی اور 2 شہری بھی شہید ہوئے۔ لاشیں DHQ اسپتال کلات منتقل کر دی گئیں۔ لیویز، پولیس اور شہریوں کی نماز جنازہ RTC گراؤنڈ کلات میں دوپہر 1 بجے ادا کی جائے گی۔ بولان کے علاقے دوزان میں ریلوے پل کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ ٹرین سروس معطل ہو گئی ہے۔ پل کو گزشتہ رات دھماکے سے اڑایا گیا ہے۔ دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ بیورو چیف مصطفیٰ خان ترین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ مصطفیٰ آگاہ کیجیے گا ابھی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ یہ کوئٹہ سے سندھ جانے والی شاہراہ ہے جو رات کو انڈر اٹیک رہی۔ کولپور اور مچ کے درمیان دوزان کا علاقہ ہے جہاں پر ریلوے پل کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا تھا۔ اب اس میں اپڈیٹس یہ ہیں کہ پولیس حکام کے مطابق جو تباہ شدہ پل ہے اس کے قریب سے 6 افراد کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں، جن میں سے 2 افراد کی لاشیں SSP کا کہنا ہے کہ وہ اس پل کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی، وہ ملی ہیں، جبکہ اس سے کچھ گز کے فاصلے پر قومی شاہراہ کے قریب جو ہے 4 افراد کی لاشیں بھی برآمد کی گئی ہیں جن کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ لاشیں ہسپتال منتقل کی گئی ہیں، تاہم ان کی شناخت نہیں ہو سکی اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شناخت کا عمل جاری ہے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ خان ترین۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد واصل جہنم ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی میں متعدد دہشت گرد زخمی بھی ہوئے۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ دہشت گردوں نے 25 اور 26 اگست کی رات متعدد مقامات پر حملے کیے تھے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا پیچھا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، وہ اور ان کے سہولت کار عبرتناک انجام سے بچ نہیں پائیں گے۔ انہوں نے مساخیل میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے لواحقین سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان جب بھی ترقی کرتا ہے یا سی پیک کو آگے بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو دہشت گردی کا سامنا ہوتا ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں حالیہ واقعات کے بعد سوچنا ہوگا کیا کرنا ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے۔ یہ سب کی جنگ ہے، سب کو لڑنا پڑے گی۔ پاکستان اور بلوچستان میں جب بھی آپ ڈیولپمنٹ کا کام شروع کریں گے، سی پیک کو چلانے کی بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ اور ریاست اگر کوئی کارروائی انیشیٹ کرتی ہے تو اس کے بعد جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہوں، تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں، ان کی جانب سے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست یا حکومت کی جانب سے یہ غلط کیا جا رہا ہے۔ حالیہ واقعات ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اب کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ جیسے چیف منسٹر بلوچستان واضح طور پہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے سب کی ہے اور سب کو لڑنی پڑے گی۔ صدر مملکت اور وزیراعظم نے مساخیل میں مسافروں کے بہیمانہ قتل کی مذمت اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا دہشت گرد ملک و قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ بے گناہ انسانوں کا ظالمانہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ صدر مملکت نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے قومی عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تحقیقات کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا واقعے کے ذمہ دار دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت کی ہے. انہوں نے موسیٰ خیل میں 23 افراد کے قتل کو قابل افسوس قرار دیا. وزیر داخلہ نے کہا دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر سفاکیت کی انتہا کی. دہشت گرد اور سہولت کار عبرتناک انجام سے بچ نہیں پائیں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ زندگی کے ہر طبقے نے قربانیاں دیں. حکومت جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے اور سوگوار خاندانوں نے کے غم میں برابر کی شریک ہے. شہدائے کربلا کے چیلم پر کراچی سمیت سندھ کے اہم شہروں میں موبائل فون سروس بند ہے. شہر قائد میں موبائل فون سروس رات کو ہی بند کر دی گئی. سندھ حکومت نے صبح 8 بجے سے موبائل فون اور ڈیٹا سروس بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. وزیر داخلہ سندھ نے بتایا امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر صوبے بھر میں ریڈ الرٹ رہے گا. محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق کراچی اور لاڑکانہ میں رات 11، میرپور خاص میں رات 9، حیدرآباد، نواب شاہ اور خیرپور میں رات 8 بجے تک موبائل فون سروس بند رہے گی. کراچی کا امن خراب کرنے کی سازش مل کر ناکام بنائیں گے. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے علماء کرام کو مشاورت کے لیے گورنر ہاؤس مدعو کر لیا. کہتے ہیں شہر پسند عناصر شہر کے امن کو مذہبی رنگ دے کر خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن شہر کے امن کے لیے سیکیورٹی اداروں کی شہادتیں رائیگاں نہیں جانے دیں گے. دعا ہے آج کا دن خیر و عافیت سے گزر جائے. شہنشاہ نقوی صاحب ہیں اہل سنت والجماعت کی، دونوں صاحبان کو گورنر ہاؤس مدعو کیا ہے. اس پر ہم بیٹھ کر آپس میں مشاورت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کون سے ایسے عناصر ہیں اس شہر کے امن کو مذہبی رنگ دے کر خراب کرنا چاہتے ہیں. ہماری افواج نے، پولیس نے، باقی فورسز نے بڑی شہادتیں دی ہیں اس شہر کے اور اس ملک کے امن کو قائم رکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر ایسی سازشوں کو ناکام بنائیں گے. گورنر ہاؤس میں بھی ہم نے ایک کنٹرول روم بنایا ہے. ہمارے ملٹری سیکٹری اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں. اچھے انتظامات ہیں اور دعا بھی یہ ہے کہ آج کا دن خیر و عافیت سے گزرے. انٹرنیٹ کی سست روی اور فائر وال کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی. انٹرنیٹ میں ایشو کس وجہ سے ہے، حکومت تسلی بخش جواب نہ دے سکی. عدالت نے سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. ممبر ٹیکنیکل آئی ٹی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے. وزراء کے متضاد بیانات آ رہے ہیں، کبھی فائر وال ہے کبھی نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ میں کیس زیر التوا ہے، یہاں بھی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. سیکیورٹی اور قومی مفاد کا معاملہ ہو تو اس سے متعلق رپورٹ دے دیں. عدالت جاننا چاہتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا ہماری کسی انسٹالیشن کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں آیا. پی ٹی اے وکیل نے موقف اپنایا. پہلے پتہ چلا 2 کیبلز کٹی ہوئی ہیں، کل میسج آیا تیسری بھی کٹ گئی. عدالت نے استفسار کیا کہ کیبلز کٹ گئی ہیں، اس کے ذمہ پی ٹی اے ہے یا کوئی اور. وکیل پی ٹی اے نے واضح کیا انٹرنیٹ چل رہا ہے، واٹس ایپ متاثر ہے، آڈیو ویڈیو صحیح سینڈ نہیں ہو رہی. چیئرمین پی ٹی اے نے کہا ویب آپریٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. عدالت نے ریمارکس دیے 10 دن سے بزنس کمیونٹی سمیت ہر کوئی شکایت کر رہا ہے. مسئلہ ایک رات کے لیے آتا ہے، یہاں 12-14 روز ہو چکے ہیں. آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا 4 ستمبر تک کا شیڈیول جاری کر دیا گیا. شیڈیول میں پاکستان کا نام شامل نہیں. وزارت خزانہ ستمبر میں 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری کے لیے پر امید ہے. حکومت چین، سعودی عرب اور یو اے ای سے 12 ارب ڈالر قرض رول اوور کرانے کے لیے متحرک ہے. پاکستان نے سعودی عرب سے مزید 1 ارب 20 کروڑ ڈالر قرض کی درخواست بھی کی ہے. نئے قرض کا مقصد 2 ارب ڈالر فائنینسنگ گیپ کو پورا کرنا ہے. پاکستان کے ذمے پہلے ہی 5 ارب ڈالر کے کیش ڈپازٹس کی صورت میں سعودی قرض واجب الادا ہے. چین کے 4 ارب ڈالر اور یو اے ای کے 3 ارب ڈالر کیش ڈپازٹس ہیں. چین سمیت 4 ارب 50 کروڑ ڈالر کا کمرشل قرض اس کے علاوہ ہے. پی ٹی آئی میں شامل نہ ہونے پر جھوٹا کیس بنایا گیا، آج عدالت نے بری کر دیا. لیکن میرے 5 سال کون واپس کرے گا؟ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں حکومت وقت ہمیں نظر انداز کر رہی ہے، خیال کریں ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے. پیپلز پارٹی سے کہا بلاول کو وزیر اعظم بننا ہے تو ہمارے پاس 21 ووٹ ہیں، سینگ لڑانا عقل مندی نہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، کہہ رہے تھے پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ، اپنی پارٹی بند کرو، نہیں مانی بات تو یہ کیس بن گیا. آج عدالت کہہ رہی کہ نہیں یہ کیس ہی نہیں ہے، تو میرے یہ 5 سال کون واپس لا کر دے گا؟ میں پاکستان کے نظام بنانے چلانے والوں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ یہ نظام گل سڑ گیا ہے، ملک نہیں چل رہا.
ہمارے یہاں کے حکمرانوں کو جو اقتدار سے جانا یاد نہیں رہتا. جب آپ اقتدار میں ہیں تو ہوش کے ناخن لیجئے اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کا خاتمہ بہت جلدی ہے. حکومت وقت بہت آسانی سے ہمیں اگنور کر رہی ہے. ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایک طبقے کے نمائندہ لوگ ہیں. اگر وہ اس طرح سے اگنور کریں گے, ٹیکن فور گرانٹیڈ لیں گے, تو ایک ٹائم آئے گا کہ شاید ہمارے بھی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بننا ہے کل کو, تو ہمارے پاس 21 سیٹیں ہیں. تو وہ کیوں چاہتے ہیں کہ جو وہ ایم کیو ایم پوری کراچی اور حیدرآباد کو اپوزیشن میں رکھ کر وہ وزیر اعظم بنے گے؟ تو ہم نے یہ والی بالکل بات کی ہے. بھائی ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے وزیر اعظم کا. اگر ہم ہارتے ہیں نا یہاں سے, تو پیپلز پارٹی نہیں جیت رہی ان سیٹوں, ہمارا مخالف جیتے گا جس کا اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے. کہاں سے یہ عقل مندی کی بات ہے کہ ہم اپنی زینگیں لڑائیں؟ چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا جلوس کوئٹہ امام بارگاہ مومن آباد سے برآمد ہوا. 22 دستوں پر مشتمل جلوس روایتی رستوں پر رواں دواں ہے. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں, بتائیں گی عطیہ اکرم. جی بالکل, شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ مومن آباد سے برآمد ہو گیا ہے. جلوس 22 دستوں پر مشتمل ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صدر شیعہ کانفرنس جواد رفیع اس کی قیادت کر رہے ہیں. اس وقت جلوس اپنے رستوں پر رواں دواں ہے. 5000 کے قریب پولیس, ایف سی اور بی سی کی نفری تعینات کی گئی ہے. جلوس کے رستوں کو گزشتہ رات ہی سیل کر دیا گیا تھا. جلوس اپنے رستوں سے ہوتا ہوا بہشت زینب قبرستان پر عصر کے ٹائم اختتام پذیر ہو جائے گا. جی, فیصل آباد میں چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکزی جلوس کچھ دیر بعد عزاخانہ شبیر سے برآمد ہوگا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. محمد کاشف سے مزید جانتے ہیں. فیصل آباد میں آج چھوٹے بڑے جو 17 جو ہے مجالس اور 12 جلوس نکالے جائیں گے, اور مرکزی جلوس جو ہے وہ امام بارگاہ عزاخانہ شبیر اب وہ ریگر روڈ, بوانا بازار اور جنگ بازار سے ہوتا ہوا گھنٹہ گھر چوک پہنچے گا, اور اسی وہاں پر جو ہے مجلس ہوگی. یہی جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا, دھوبی گھاٹ سے ہوتا ہوا, اسی امام بارگاہ عزاخانہ شبیر پر جو ہے اختتام پذیر ہوگا. 1000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں. جو بھی عزاداران حسین جلوس میں شامل ہوں گے ان کو 3 حصار کی سیکیورٹی سے گزر کر چیکنگ کے بعد اس مرکزی جلوس میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. موسم کی بات کریں گے. آپ کو بتائیں لاہور میں مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. الفت مغل ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. الفت, آگاہ کیجیے گا اس وقت. جی, اس وقت بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز اور موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے, جس کے باعث موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے. بعض علاقوں میں تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں, اور آج چونکہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم بھی ہے اور داتا حضور گنج بخش کا عرس مبارک بھی ہے, تو آج لوگوں کی بہت بڑی تعداد سڑکوں پر تھی. ہفتہ بہت زیادہ گرمی تھی جس کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے. تاہم جو نشیبی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں, موسلادھار بارش کے باعث وہاں پر اب پانی جمع ہونا شروع ہو گیا جس کے باعث ان شہریوں کو مشکلات ہو سکتی ہے. اس وقت بھی لاہور کو کالی سیاہ گھٹاؤں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. وقفے سے ٹھیک الفت, بہت شکریہ. کراچی میں کل سے موسلادھار بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات یہ بتاتا ہے شہر میں 31 اگست تک بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہ سکتا ہے. ماہی گیر سمندر میں مچھلی کے شکار سے گریز کریں. بارشوں کا سسٹم بتدریج مشرقی سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے. ڈپریشن میں تبدیل ہونے والا سسٹم مزید 1 درجہ شدت اختیار کر گیا ہے. وسطی بھارت میں موجود مانسون ہواؤں کے کم دباؤ میں شدت آ گئی ہے.